نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم قرآن ڈیلی کے سلسلے میں سورۃ النساء کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 120 کا آسان ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعیدہم ویمنیہم، وہ انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں آرزوئیں دلاتا ہے شیطان۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ پچھلی ریکارڈنگز باقاعدگی سے سنتے آ رہے ہوں گے، تو آپ کو اندازہ بآسانی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے۔ وَمَا يَعِدُهُمْ، اور جب ملا کے پڑھیں گے تو وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتا۔ یہ لفظ جو ہے یہ وعدے سے پہچانا جا رہا ہے۔ ابلیس کے پاس جھوٹے وعدوں، غلط آرزوؤں اور وسوسوں کے سوا کچھ نہیں، حالانکہ اس کے سب وعدے جھوٹے ہیں اور سراسر دھوکہ ہیں، بظاہر خوشنما ہیں، اندر سے بہت نقصان دہ ہیں۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کے بارے میں تفصیلات سے دیکھیں گے، اور ظاہر ہے کہ اپنے دشمن کو پہچانتے ہوئے پھر اس کے وعدوں پر اعتبار اور غلط آرزوؤں کو سچ سمجھنے کا نتیجہ جہنم کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس میں ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں، مثلاً شیطان کا یہ پٹی پڑھانا کہ توحید کے ہوتے ہوئے سب گناہ باقی معاف ہو جائیں گے، اور اس طرح گناہوں پر دلیر بنا دینا، یا اولیاء اللہ کی ان کے مریدوں کے حق میں سفارش کر کے چھڑا لینے کا عقیدہ اسے پختہ کر دینا، یا یہ کہ ابھی تو بہت زندگی ہے، نیک اعمال کے لیے اور توبہ کے لیے ابھی جلدی بھی کیا پڑی ہے۔ ایسے سب وعدے اور امیدیں شیطان انسان کو فریب میں مبتلا رکھنے کے لیے کرتا ہے، اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ شیطان انسان کے دل میں بے جا آرزوئیں پیدا کرتا رہتا ہے، جس سے انسان کی حرص میں اور یہ لمبی عمر میں اور اس کی خواہشات میں ساتھ ساتھ خواہشات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوں جوں ابن آدم بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اس کی حرص اور خواہشیں جوان ہوتی رہتی ہیں۔ یہی دو باتیں تمام گناہوں کا سرچشمہ ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کو بعض دفعہ وہ لمبی زندگی کی خواہش کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ نیک اعمال کروں گا، وہ اس کی جو حرص ہے وہ کسی طرح وہ اس کا پیٹ بھر ہی نہیں رہا ہوتا، اس کی خواہشات کی لسٹ اتنی طویل ہوتی ہے، کبھی کسی کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی کسی کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی ایک چیز مل جائے تو اب مجھے وہ اور چاہیے، مور اینڈ مور اینڈ مور، اور کبھی اس کا اینڈ ہے ہی نہیں۔ دنیا کی اس دنیا پرستی، اس خواہش پرستی، دنیا کی جو محبت ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ انسان کا جو پیٹ ہے نا صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، تو اس کی اتنی لمبی خواہشات ہیں، اور ان کو پورا کرنے کے پیچھے اسے یہ خیال بھی نہیں آتا کہ اسے کسی بھی وقت اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، موت یاد ہی نہیں آتی، کیونکہ جسے موت یاد ہو وہ اتنی لمبی چوڑی پلاننگ نہیں کرتا۔ اتنی زیادہ خواہشات، اتنی دنیا داری، حالانکہ ایسی آرزویں کسی کو ساری عمر نہ حاصل ہوئی ہیں نہ ہوں گی۔ ایسی ہی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے وہ کئی قسم کے گناہ بھی کرتا ہے، اور ہوتا رہتا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ موت اچانک سے پھر اسے آ کر دبوچ لیتی ہے۔
اور پھر اس کے اس طویل خواہشات کے سلسلے کو موت آ کر ختم کرتی ہے۔ تو یہ اسی سلسلے میں یہ جو قرآن ڈیلی آپ اگر پارہ 1 دیکھیں، اس کی پلے لسٹ میں جو سب سے پہلی ریکارڈنگ ہوگی تعوذ کی تفسیر، وہ ضرور سنیے گا وقت نکال کر، اگر ابھی تک آپ نے وہ نہیں سنا، یا دوبارہ بھی آپ سن سکتے ہیں، انسان بعض دفعہ بھول جاتا ہے بہت کچھ اس میں، کہ تعوذ کیوں ضروری ہے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے بھی، اور ہمیں کیونکہ شیطان کے وسوسوں کا، اس کے ہتھ کنڈوں کا، اس کے طریقہ واردات کا انسانوں کو اندازہ نہیں ہوتا، کس طرح وہ ہمیں آئیڈیاز دیتا ہے، اور دیتا صرف آئیڈیاز ہے، وہ خیال ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، پریکٹیکلی انسان خود اس کو پھر لے کر چلتا ہے آگے اسے۔ تو یہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہیں، ہمارے ہاں لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب شیطان کی طرف سے یہ خیالات آ رہے ہیں، تو ان کو ہم نے ان پر نہیں عمل کرنا، اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایسے وہ تمام مسنون الفاظ، ان کو استعمال کرنا ہے۔ اس کی آپ کثرت سے اس کو پڑھا کریں تعوذ کو، جب بھی کبھی کوئی وسوسے آتے ہیں شیطان کی طرف سے۔ آخری جو 2 صورتیں ہیں قرآن مجید کی، وہ تو بالکل وہ بھی شامل رکھیں، صبح شام کے اذکار میں انہیں شامل رکھیں، لیکن اس کے علاوہ آپ یہ تعوذ کا استعمال بھی کیا کریں۔ بہت دفعہ شیطان جو ہے وہ کبھی ہم خوش ہوتے ہیں تو اداس کر دے گا، پریشان کر دے گا، ماضی یاد دلا دے گا، مستقبل سے ڈرا دے گا، اور بدگمانیاں پیدا کرے گا، وسوسے ایسے۔ تو یہ آپ کو اگر اندازہ ہوگا تو پھر فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف ہم کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں، اس سے، اس کی جو حرکتیں ہیں، اس کے وسوسوں سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ پھر جو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو بس پھر سکون ہی سکون ہے، خیر ہی خیر ہے، امن ہی امن ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔